ابھی آغاز میں آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے دہشت گرد ریاست اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا خطاب، اسلامی ممالک سمیت متعدد ممالک کے سربراہان کا نیتن یاہو کے خطاب کا بائیکاٹ۔ سربراہان جنرل اسمبلی ہال چھوڑ کر چلے گئے۔ واضح رہے کہ نیتن یاہو نے گریٹر اسرائیل منصوبے کی بات کی تھی جسے مسلم ممالک کے رہنماؤں نے عرب ممالک کی سلامتی اور علاقائی استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا تھا، اور پہلے ہی یہ رپورٹ بھی سامنے آ گئی تھی کہ جب نیتن یاہو خطاب کرے گا تو اسلامی ممالک کے سربراہان اجلاس چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ متعدد ممالک کے سربراہان جنرل اسمبلی کا ہال چھوڑ کر چلے گئے۔ دہشت گرد نیتن یاہو نے جب جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کیا تو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے اسلامی ممالک کے سربراہان سمیت متعدد ممالک کے سربراہان اجلاس چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جس وقت نیتن یاہو نے خطاب شروع کیا تو اسلامی ممالک کے سربراہان سمیت دیگر ممالک کے سربراہان بھی اجلاس چھوڑ کر چلے گئے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے دہشت گرد ریاست اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا خطاب اور اسلامی ممالک سمیت متعدد ممالک کے سربراہان کا نیتن یاہو کے خطاب کا بائیکاٹ۔ سربراہان جنرل اسمبلی کا ہال چھوڑ کر چلے گئے۔ اس موقع پر شدید احتجاج بھی کیا گیا اور نیتن یاہو خالی کرسیوں سے ہی خطاب کرتے رہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس جو کہ اس وقت جاری ہے، اور اس اجلاس سے دہشت گرد ریاست اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے جب خطاب شروع کیا تو ان کے خطاب کا بائیکاٹ کیا گیا۔ اسلامی ممالک سمیت متعدد ممالک کے سربراہان نے ان کے خطاب کا بائیکاٹ کیا اور اس کے بعد وہ اس ہال سے باہر چلے گئے۔ سربراہان جنرل اسمبلی کا ہال چھوڑ کر چلے گئے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس جس سے دہشت گرد ریاست اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے خطاب کیا، اسلامی ممالک سمیت دیگر متعدد ممالک کے سربراہان نے نیتن یاہو کے خطاب کا بائیکاٹ کیا۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جنرل اسمبلی میں تقاریر کے آج 2 سیشنز ہیں، جن میں سے پہلے سیشن میں 15 اسپیکر خطاب کریں گے جبکہ دوسرے سیشن میں 10 اسپیکر ہوں گے۔ پہلے سیشن میں اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر کے فوراً بعد یعنی دوسرے اسپیکر وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان کی تقریر کے موقع پر تمام مسلم عرب رہنما واپس جنرل اسمبلی کے اجلاس میں آئیں گے۔ اب سے کچھ دیر پہلے جیسے ہی نیتن یاہو نے خطاب شروع کیا تو اسلامی ممالک کے سربراہان سمیت دیگر ممالک کے سربراہان بھی اجلاس چھوڑ کر چلے گئے اور نیتن یاہو خالی اسمبلی ہال سے اپنا خطاب کرتے رہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے دہشت گرد ریاست اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے خطاب پر تمام ممالک کے رہنماؤں کی جانب سے بائیکاٹ کیا گیا۔ اسلامی ممالک کے رہنماؤں سمیت دیگر ممالک کے رہنماؤں نے نیتن یاہو کے خطاب کا بائیکاٹ کیا۔ نیتن یاہو نے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کی بات کی تھی جسے مسلم ممالک کے رہنماؤں نے عرب ممالک کی سلامتی اور علاقائی استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا تھا، اور اسی سلسلے میں ان تمام ممالک کی جانب سے نیتن یاہو کی تقریر کا بائیکاٹ بھی کیا گیا ہے۔ جنرل اسمبلی میں تقاریر کے آج 2 سیشنز ہیں، جن میں سے پہلے سیشن میں 15 اسپیکر خطاب کریں گے جبکہ دوسرے سیشن میں 10 اسپیکر ہوں گے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر شاہجہاں انور چیمہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحبہ اس چیز کی کتنی سمبولیکل امپورٹنس ہے کہ ایک سربراہ مملکت خطاب کر رہا ہو اور اسلامی ممالک اور بہت سے دیگر ممالک اس خطاب کا بائیکاٹ کر کے باہر چلے جائیں، اس کا کیا میسج آتا ہے؟ دیکھیں، اس کا میسج تو بہت کلیئر ہے کہ وہ کتنا آئسولیٹڈ ہے، اور یہ سچویشن اپارٹ جو ہے وہ فنی بھی ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے یہ سامنے، اس کو جب میں سن رہی ہوں تو آپ نوزیٹڈ فیل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پورا خالی ہال پڑا ہوا ہے اور اپنے بندے بلا کر وہ وزٹرز جو لابی ہوتی ہے اور جو جرنلسٹ کی یا ان لابیوں میں بٹھا کر آپ ان سے تالیاں بجوا رہے ہیں، اور وہی آپ کا وہی بانکر، وہی بیلاکوس جو ہے آپ کا ریٹورک ہے، ایران جو ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، سب مل جاؤ، ہم ایران کو ایک سوورن کنٹری ہے ہم اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، حزب اللہ کو ہم نے ختم کر دیا ہے، حماس جو ہے اس کو ہم چند لوگ رہ گئے ہیں اور ہم نے انہیں ختم کر دیا، اور وہ لمبی لسٹ ہے ایک فضول بکواس کی، سوری ٹو یوز دا ورڈ، لیکن وہ شخص ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے اور کوئی بندہ بیٹھ کے اس کو آج سن نہیں رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہسٹورک چیز ہے کہ آج پورے ہال میں اس کو تالیاں بجوانے کے لیے بھی کرائے پہ بندے بلوانے پڑے ہیں، کوئی بندہ اس کی بات نہیں سن رہا ہے۔ اچھا شازی صاحب، آپ کے خیال میں امریکہ کا اس معاملے پر کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ تو رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کو مغربی کنارے کو ہتھیانے نہیں دیں گے، لیکن اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ اس جنگ میں سب سے زیادہ جو کردار رہا ہے وہ امریکہ کا رہا ہے۔ آپ کے خیال میں اب یہ جو اجلاس اتنا اہم ہے، اہم موضوعات کے حوالے سے آج کا یہ اجلاس ہے،
تو کیا امریکہ کی جانب سے اس پہ کوئی رد عمل آ سکتا ہے؟ امریکہ جو ہے وہ بہت مجبور ہے اور ڈیوائیڈڈ ہے بہت زیادہ ڈیپ اسٹیٹ میں اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ غزہ کا جینوسائیڈ روکے بغیر وہ سروائیو نہیں کر سکتے, ان کا اپنا میگا جو ہے وہ ایکسپلوڈ ہو جائے گا. تو انہوں نے جو 21 پوائنٹ کا ایجنڈا دیا ہے جس کو وہ ٹرانس نیشنل انٹرنیشنل گورننس فار غازہ کہہ رہے ہیں, تو وہ جو ٹرانس نیشنل جو گورننس فار غازہ کا جو پروجیکٹ ہے وہ انہوں نے پرپوز تو کیا ہے, لیکن اس کے اندر بھی بہت زیادہ جھول ہیں کہ اس کو جو کمانڈ ہیں جنرل کوریلا کریں گے, ٹونی بلیئر جو ہیں وہ اس کی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کریں گے, اسرائیل کا اس میں رول ہوگا, اور ساتھ میں یہ ہوگا کہ جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے اس کو ہم بالکل سائڈ پہ کر دیں گے. لیکن اس کے باوجود اس میں سے کوئی راستہ نکل سکتا ہے. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ ذاتی طور پہ یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ یہ ایک جینوسائیڈل مینیک ہے, یہ ایک پاگل آدمی ہے, اور اس کے پیچھے لگ کر وہ خود اپنی سیاسی جو ہے وہ موت اختیار کر لیں گے. یہ ان کو سمجھ آ گیا اب, اور ان کی کیا مجبوریاں ہیں, ڈیپ اسٹیٹ سے ان کے کیا کلیشز ہیں, کیسے انہوں نے اسٹینڈ لینا ہے, اس میں آف کورس جو ہے ہم دیکھیں گے کہ کیا پیش رفت ہوتی ہے. لیکن اس سے بڑی آج ایک مومنٹس مومنٹ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک پاگل آدمی ہذیان بک رہا ہے اور کوئی بندہ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایون کل جو ہے وہ کولمبیا کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ ہمیں تو ایک سیلویشن آرمی بنا لینی چاہیے, اور سعودی عربیہ نے آج جو ہے $20 ٹریلین جو ہیں وہ پیلسٹینین اتھارٹی کو دیے ہیں, اعلان کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں, اور پھر چائنا نے اپنے جو ڈیجیٹل ان کی کارٹوگرافی ہے اس کے اندر سے اسرائیل کا میپ ہی ہٹا دیا ہے. تو آفیشلی یہ چیزیں بہت بہت معنی رکھتی ہیں, اور اب یہ پاگل انسان پوری دنیا سے, اب ہمارے سے تو کبھی بھی برداشت نہیں ہوا, اب یہ پوری دنیا سے برداشت نہیں ہو رہا, اور نہ یہ اس کی فضول ہذیان جو کہ یہ بک رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتائیے گا, جیسے اقوام متحدہ ایک بہت بڑا فورم ہے, بہت سے سربراہان مملکت جو ہیں وہ یہاں کے خطاب بھی کرتے ہیں, بات بھی ہوتی ہے. اقوام متحدہ نے جتنے بھی بڑے کانفلکٹ ہیں, خاص طور پر غزہ کانفلکٹ کی ہم بات کریں, اس میں یا جنگ کی بات کریں, تو اس میں اپنا رول پلے کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا, یہ جو اتنے دیگر ممالک نے بھی, ہم نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے بھی 10 ممالک نے اسی اقوام متحدہ کے اجلاس کا ہی ویٹ کیا, اور سپٹمبر کے مہینے میں انہوں نے فلسطین کو ایز اے ریاست تسلیم بھی کر لیا. تو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ غزہ جنگ جو ہے ختم نہیں ہو پا رہی, اور کیا اقوام متحدہ اپنا رول پلے کر رہی ہے؟ اب اس میں آپ کے 3 سوال ہیں. ایک یہ کہ اقوام متحدہ کا رول کیا ہے. ہم تو جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ صرف ڈیزاسٹر میں سیلاب کے لیے یا کوئی چلڈرن ایجوکیشن, ویمن ایجوکیشن اس طرح کی فنڈنگ کر رہے ہیں, یا وہ کلچر کو پروموٹ کرنے والی. تو ہم جو گلوبل ساؤتھ کے رہنے والے لوگ ہیں, ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ذیلی ادارہ ہے جو P5 ہے, یہ دنیا کے مسئلے نہ حل کرنے کے قابل ہے, کیونکہ دنیا کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں اگر ایک فورم کے اندر میجورٹی کی آپ کے پاس ہو. اگر وہاں پہ 5 ملکوں نے بیٹھ کر, وہ بھی آپس میں سارے بھائی بندے ہیں, اور وہ بھی سارے کے سارے ایک ہی ایتھنیسٹی, ایک ہی نسل کے گورے کالونائزر ہیں, انہوں نے بیٹھ کر میجورٹی نے فیصلے کرنے ہیں ہمارے اور آپ کے, تو وہ یہ اقوام متحدہ کی اہلیت ہی نہیں ہے. ہم یہ بات کہتے تھے, کبھی ہماری سنی جاتی تھی, نہیں سنی جاتی تھی, تو اب یہ بات بہت کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ اقوام متحدہ کے اپنے ممبران یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری لمیٹیشنز ہیں, ہمیں کام کرنے کی آزادی نہیں ہے. اور جس دن نیتن یاہو نے UNRWA کو جو ہے فلسطین سے باہر نکال دیا کہ یہ اقوام متحدہ کی ایسی آرگنائزیشن ہے جو دہشت گرد ہے, تو اس کے بعد رہتا کیا ہے, پھر بچتا کیا ہے؟ تو پھر یہ, اور پھر آپ کا دوسرا سوال تھا تسلیم کرنے کا. تو تسلیم کرنا جو ہے وہ سمبولک ہے. تسلیم فلسطین تبھی ہوگا جب وہ یونائٹڈ نیشن کا ممبر. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ, آپ نے ہمیں وقت دیا.